بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماہ شعبان بہت ساری عیدوں کا مہینہ ہے۔ اس میں 3 شعبان حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت کی عید ہے۔ 4 شعبان جناب ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام علمدار کربلا، ان کا یوم ولادت ہے۔ اور 5 شعبان حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ اور 15 شعبان حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا یوم ولادت ہے۔ اس لحاظ سے یہ مہینہ بہت ہی منفرد مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں کسی امام معصوم کی شہادت کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ کربلا والوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں ایک منفرد نقطہ ملتا ہے کہ یہ مہینہ جو شعبان کا مہینہ ہے، جس میں امام حسین علیہ السلام، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، حضرت امام سجاد علیہ السلام، جن کا کربلا کے معرکے میں ایک بہت نمایاں کردار ہے، شعبان کے مہینے میں ان کی تاریخہائے ولادت ہیں۔ اور ماہ محرم جو ان کی شہادت کا مہینہ ہے، ان دونوں مہینوں کو اگر دیکھا جائے تو ان کی ولادت کے مہینے میں کسی معصوم کی شہادت کی تاریخ نہیں ہے، اور ان کی شہادت کے مہینے میں یعنی محرم کے مہینے میں کسی معصوم کی ولادت کی تاریخ نہیں ہے۔ محرم اور شعبان کو چھوڑ دیں تو جو باقی 10 مہینے بچتے ہیں ان میں ہر مہینے میں کسی معصوم کی ولادت بھی ہے اور شہادت بھی ہے۔ 10 مہینوں میں سے کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں ولادت اور شہادت دونوں نہ ہوں، لیکن شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں کسی معصوم کی شہادت کی تاریخ نہیں ہے، اور محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں کسی معصوم کی ولادت کی تاریخ نہیں ہے۔ یعنی جس طرح سے محرم کا مہینہ عزاداری کا مہینہ ہے، اسی طرح سے شعبان کا مہینہ جو ہے، جو امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس اور امام سجاد علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی عزاداری کی تاریخ نہیں رکھی ہوئی۔ تو بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ان ایام میں اہل ایمان اپنے اپنے انداز سے جشن مناتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے یوم ولادت کا جشن، حضرت ابو الفضل عباس کے یوم ولادت کا جشن، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے یوم ولادت کا جشن اور عید منائی جاتی ہے، اور یقیناً منائی جانی چاہیے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ عید منانے کا، یہ جشن منانے کا، یہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کسی ہادی کا، کسی الہی رہنما کا یوم ولادت ہوتا ہے اور ہم اس پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور جشن مناتے ہیں اور عید سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم در حقیقت اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں جو ہادی اور رہنما تو نے بھیجا تھا، ہم نے اس کا دامن تھام لیا ہے، ہم نے اس کو پہچان لیا ہے، ہم نے اس سے تعلق بنا لیا ہے، ہم نے اس نعمت کو جو تو نے بھیجی تھی، ہم نے اس نعمت کو ریسیو کر لیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی صورت میں جو ہادی تو نے بھیجا، جو رہنما تو نے بھیجا، جو نمونہ بندگی تو نے بھیجا، وہ ہم تک پہنچ گیا ہے، ہم نے اسے ریسیو کر لیا ہے۔ ہم اس کے آ جانے کی عید منا رہے ہیں، ہم اس کے آ جانے پر خوشی منا رہے ہیں، ہم اس کی آمد کو ایک جشن کے طور پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو
ہر امام اللہ کی بندگی کا ایک کامل ترین نمونہ ہے ہمارے لیے، اور ہم ہر امام کی آمد پر جب جشن مناتے ہیں تو ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اس کامل ترین نمونے کی آمد کا ہم جشن منا رہے ہیں۔ تو اب اگر ہماری زندگی ان ائمہ کی تعلیمات کے مطابق ہم آہنگ نہ ہو تو کل قیامت کے دن ہمارے اوپر حجت بڑی سختی کے ساتھ تمام ہوگی۔ جن لوگوں نے ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کو نہیں پہچانا، نہیں مانا، ان کا حساب اور ہوگا، لیکن جن لوگوں نے ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کو پہچان لیا، ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کو مان لیا، اور پھر اپنی زندگی میں ان کی اطاعت نہیں کی، ان کی فرمانبرداری نہیں کی، ان کی سیرت کی اتباع نہیں کی، ان کے نقش قدم پر نہیں چلے، ان کا حساب اور جیسا ہوگا۔ صرف مان لینے کا اور صرف جشن منا لینے کا کریڈٹ لینے سے بات نہیں بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پوچھنا ہے، حساب لینا ہے کہ جب تمہارے پاس میری بندگی کا وہ نمونہ آ گیا تھا کہ جس نے زیر خنجر نماز قضا نہیں کی تو تم نے اپنی نمازوں میں سستی کیوں کی؟ تم اپنی زندگی میں نمازوں کے معاملے میں غافل کیوں تھے؟ تم اپنی زندگی میں نماز اور اللہ کی بندگی کے دیگر فرائض کے بارے میں سستی اور سہلنگاری سے کام کیوں لیتے رہے ہو؟ جب تمہارے پاس وہ نمونہ آ گیا جس کا لقب ہے زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت، تو پھر اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت میں اس زین العابدین کو فالو کرنے کی بجائے، اس کی سیرت پر عمل کرنے کی بجائے، اللہ کی بندگی میں اس سے انسپائریشن لینے کی بجائے تم اپنی نفسانی خواہشات پر کیوں چلے؟ تمہارے پاس تو یہ کامل ترین نمونے تھے۔ دوسروں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نمونہ نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کے 12 معصوم نمونے تھے۔ تم نے ان معصوم نمونوں کی آمد پر عید منائی، تم نے ان معصوم نمونوں کی آمد کے موقع پر جشن منایا، تم نے ان معصوم نمونوں کی آمد کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی، تو ان کے نقش قدم پہ کیوں نہیں چلے؟ میں نے تو انہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم ان کے نقش قدم پہ چلو، میں نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم ان کے یوم ولادت کو سیلیبریٹ کرو، میں نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم ان کے یوم ولادت پر ایک دوسرے کو مبارکباد دو اور جشن مناؤ، میں نے تو انہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم ان کو سامنے رکھو اور ان سے میری بندگی کے رستے میں رہنمائی لو، انسپائریشن لو، ان کو فالو کرو۔ تو جو اصل کرنے کا کام تھا وہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو جب ہم جشن مناتے ہیں تو ہم یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ تیری یہ عظیم نعمت امام معصوم کی شکل میں یہ ہمارے پاس پہنچ گئی ہے۔ تو جب ہم یہ اعتراف کرتے ہیں، یہ اقرار کرتے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر حجت تمام ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن ہماری باز پرس بڑی شدید ہوگی۔ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی یوم ولادت کے جشن پر ہمیں ایک اور پہلو کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی شخصیت ہمارے لیے اطاعت امام کا کامل ترین نمونہ ہے۔ ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین اللہ کی بندگی کے کامل ترین اور معصوم نمونے تھے اور ہیں، اور جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام اطاعت امام کا کامل نمونہ ہے ہمارے لیے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام ائمہ معصومین میں شامل نہیں ہیں، ان کا شمار ائمہ معصومین میں نہیں ہوتا ہے، لیکن امام معصوم کی اطاعت کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام ہمارے لیے کامل نمونہ، ایک کامل اسوہ ہیں۔ جب آپ ان کی زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے عبد صالح، کہ آپ اللہ کے مطیع تھے،
اللہ کے رسول کے مطیع و فرما بردار تھے، امیر المومنین امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے مطیع اور فرما بردار تھے۔ انتہائی شجاع ہونے کے باوجود آپ نے اپنی شجاعت کو اپنے امام کے حکم کے تابع رکھا۔ تو حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی شخصیت ہمارے لیے اطاعت امام میں ایک نمونہ ہے۔ ائمہ معصومین کی شخصیات اللہ کی بندگی کا کامل نمونہ ہے۔ حضرت ابو الفضل العباس اطاعت امام کا کامل نمونہ ہے۔ تو اللہ کی بندگی کا کامل ترین نمونہ ایک نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 12 نمونے، 12 معصوم امام ہمارے پاس ہیں۔ تو پھر اگر ہماری زندگی میں اللہ کی بندگی کے معاملے میں کوئی کوتاہی آئے گی تو دوسروں کی بچت ہو یا نہ ہو، دوسروں کا مواخذہ کس طرح سے ہوتا ہے کس طرح سے نہیں ہوتا، وہ قوم جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ کی بندگی کے 12 معصوم نمونے ہیں، اگر وہ بندگی میں کوتاہی کرے گی تو اس کی گرفت اور اس کی پکڑ سخت ہوگی، اس کا محاسبہ اور اس کا مواخذہ سخت ہوگا، اس کے اوپر حجت دوسروں کی نسبت زیادہ تمام ہو چکی ہوگی۔ کچھ لوگ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجت مانتے ہیں، تو ان پر ایک حجت تمام ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 12 معصوم حجتوں کو مانتے ہیں تو ان کے اوپر 12 معصوم حجتیں تمام ہیں۔ تو انہیں اس پہلو پر بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ جشن منانا ایک اعتراف ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا ایک اعتراف ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ، یہ جو تو نے ہمیں ایک کامل اور معصوم ہادی بھیجا تھا یہ ہم تک پہنچ گیا ہے، ہم نے اسے ریسیو کر لیا ہے، ہم اس کی آمد کا جشن منا رہے ہیں۔ تو ان سارے سیلیبریشنز کے ساتھ ساتھ، عید منانے کے ساتھ ساتھ، جشن منانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں کی اطاعت اور ان کی سیرت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عباس کے یوم ولادت کا جشن مناتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت امام کا ایسا کامل نمونہ ہمارے لیے مہیا فرمایا، ہمیں عطا فرمایا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت امام کے اس کامل نمونے کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا صرف زبان سے نہیں مانگنی چاہیے، اپنے دل کے اندر یہ لگن اور خواہش پیدا کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں کسی کام کی لگن نہ ہو، ہمارے دل میں کسی کام کی خواہش نہ ہو اور ہم دعا مانگ رہے ہوں تو ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ دعا سچی ہو، اور دعا سچی اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے دل کے اندر سچی خواہش اور سچی لگن موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ ماہ شعبان کی تمام عیدیں آپ سب کو مبارک فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے ان معصوم نمونوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اطاعت امام کے کامل ترین نمونے حضرت ابو الفضل العباس کے نقش قدم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔